میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی یہ کہانی بہت ہی عجیب و غریب ہے، پر ساتھ ساتھ بہت ہی خوفناک اور سسپینس سے بھرپور ہے۔ یہ میں نے کہیں آن لائن پڑھی تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اسٹوری شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی میری اسٹوریز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں آج کی اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، سڑک بالکل سنسان تھی۔ سڑک کے پاس ایک فیکٹری سے آنے والا دھواں سڑک کے قریب لگی روشنیوں میں ماحول کو خوفناک حد تک بڑھا رہا تھا۔ میں سڑک کے بیچ میں تھا جب ایک بالکل کالی سیاہ بلی منہ میں سفید رنگ کا کبوتر دبائے تیزی سے میرے سامنے سے گزر گئی، اور مجھے امی کی بات یاد آ گئی کہ اگر کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ میں اسی رستے کی طرف چل دیا جہاں بلی گئی تھی۔ یہ سڑک پہلے کی نسبت بہت زیادہ سنسان تھی۔ مجھے ایسی سنسان جگہوں سے شروع سے ہی ایک عجیب قسم کی وحشت تھی۔ چلتے چلتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک مجھے وہ بلی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں آرام کرنے کے غرض سے تھوڑی دیر رکا تو میری نظر سڑک کے کنارے پر پڑی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہاں کچھ موجود ہے۔ میں نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے غور سے دیکھا تو وہ ایک بچہ تھا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ بچہ یہاں اس وقت آخر کر کیا رہا ہے۔ ضرور بیچارہ مصیبت میں ہوگا یا رستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوگا، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں اس بچے کی طرف چل دیا۔ بیٹا، اس وقت یہاں پر اکیلے بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس بچے سے پوچھا۔ اس بچے نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں ایک جھٹکے کے ساتھ نیند سے اٹھ بیٹھا۔ سردیوں کے اندر بھی میں مکمل طور پر پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں نے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بیڈ کے قریب پڑے میز پر سے پانی کا گلاس اٹھایا اور گھٹاگھٹ پی گیا۔ لیمپ کی روشنی میں گھڑی پر وقت دیکھا تو یہاں بھی رات کے 3:30 ہی بج رہے تھے۔ آخر ہمیشہ مجھے ہی کیوں ایسے عجیب ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، میں نے دل میں سوچا، اور وہ خواب دوبارہ میرے ذہن میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس بچے نے جب پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہی کالی بلی تھی جسے وہ آدھا کھا چکا تھا۔ انکل، یہ بلی مجھے بہت تنگ کرتی تھی، اس بچے نے یہ کہا اور اٹھ کر میرے پاس آنے لگا تھا کہ شکر ہے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ ساری رات عجیب و غریب قسم کے خیالات میں گزری۔ صبح کے 8 بجے میں ناشتہ کیے بغیر ہی آفس کی طرف نکل پڑا۔ سارا راستہ میں کل رات والے خواب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس حوالے سے کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہیے۔ آفس پہنچتے ہی میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے پچھلے 1 ہفتے سے پینڈنگ تمام فائلیں منگوا لیں۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے میں غور سے ایک فائل پڑھ رہا تھا جب میری اسسٹنٹ عالیہ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، یہ مزید کچھ فائلز ہیں جو آپ نے منگوائی تھیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ انہیں ٹیبل پر رکھ دیں، میں دیکھ لوں گا۔ عالیہ کی طرف دیکھے بغیر میں نے فائل کا صفحہ پلٹتے ہوئے جواب دیا۔ عالیہ نے فائلز ٹیبل پر رکھ دیں۔ اچھا عالیہ، بات سنو۔ مجھے کچھ یاد آنے پر میں نے عالیہ کو بلایا تو میری نظر اس کے پاس کھڑے ہوئے بچے پر پڑی، جو وہی بچہ تھا جو کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میری بات ادھوری رہ گئی
اور کافی کا مگ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ میں شدید خوف کے عالم میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا عالیہ بول پڑی، سر یہ میرا بھتیجا مانی ہے، اس کے پیرنٹس کی 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تو یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو یا مسلسل اس خواب کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے مجھے یہ بچہ اپنے خواب والے بچے جیسا لگ رہا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ سر آپ نے کچھ کہنا تھا، عالیہ نے مجھ سے پوچھا۔ کون میں؟ نہیں تو آپ جا سکتی ہیں۔ میں مکمل طور پر کنفیوز ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے جاتے ہی میں نے ٹائی کو ڈھیلا کر کے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دی۔ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بچہ کیوں اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا تھا؟ میں نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے مجھے وہم کی بیماری لگ گئی ہو۔ نہیں، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ خواب والا بچہ بالکل ایسا ہی تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا، میرے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا اور کہا کہ سر لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کا کھانا میں نے لگا دیا ہے۔ نہیں یار، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے بس 1 کپ کافی اور لا دو۔ ان سب معاملات کے بعد میری بھوک مر چکی تھی اور لاکھ کوشش کے باوجود آفس کا کوئی کام مجھ سے نہیں ہوا، اور شام تک میں نے 4 کپ کافی کے پی لیے۔ 5 بجے گھر جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو عالیہ کے ساتھ وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ دن آفس نہیں آؤں گا، آپ تمام فائلز شاکر کے ہاتھوں میرے فلیٹ پر بھجوا دیجیے گا۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے عالیہ سے کہا۔ اوہو مانی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بچے نے ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک اس کی گردن توڑ ڈالی۔ پھپھو، یہ کھلونا مجھے بہت تنگ کرتا تھا، اس بچے نے میری طرف دیکھتے ہوئے عالیہ کو جواب دیا، اور میں تھوک نکلتے ہوئے جلدی جلدی وہاں سے چل پڑا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ضرور اس بچے کا میرے خواب سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ویسی شکل اور وہی جملہ۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، کچھ تو مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا اور گھر جانے کے بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اور اسے تمام واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سنایا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ کام کی زیادتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کھانا وقت پر نہ کھانے یا کم کھانا کھانے سے ایسا ہوتا ہے، اور آپ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں، ادھر اسٹریچر پر لیٹیں، میں آپ کو ہپنوٹائز کر کے دیکھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آخر کیا چل رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کے کہنے پر اسٹریچر پر لیٹ گیا اور ڈاکٹر نے مجھے ایک انجیکشن لگایا۔ اس کے بعد مجھے شدید نیند سی محسوس ہوئی اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی، ڈاکٹر میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے چیک اپ کر لیا ہے، ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے دوائیاں لکھ دیں، میں دوائیاں لے کر گھر واپس آ گیا اور اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائیاں کھا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جلدی سونے لیٹ گیا۔ آج معمول سے ہٹ کر مجھے لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ تو آرام سے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ میں بہت گہری نیند میں تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ شور ہو رہا ہے، ایسا لگا جیسے کوئی دروازہ پیٹ رہا ہو۔ ابھی میں ویسے ہی نیند کی حالت میں تھا کہ میرے فلیٹ کا مین دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے لیمپ جلایا اور گھڑی میں وقت دیکھا تو خوف کی لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ آج بھی گھڑی میں 3:30 ہی بج رہے تھے۔ مجھے فوراً میرا خواب یاد آ گیا
دروازہ ایک مرتبہ پھر مزید شدت سے بجنا شروع ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی مسئلہ ہے، میں نے دل میں سوچا، لیکن ڈاکٹر نے تو مکمل تسلی دی تھی کہ یہ صرف روٹین کی گڑبڑی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات پر تسلی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھولنے باہر چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو باہر عالیہ اور وہی بچہ مانی کھڑے تھے، جنہیں یوں رات کے اس پہر اپنے فلیٹ پر دیکھ کر مجھے زبردست قسم کی حیرت ہوئی۔ مانی کے ہاتھ میں وہی کھلونا تھا جس کا سر اس نے شام کے وقت دفتر میں توڑ دیا تھا، لیکن اب وہ بالکل ٹھیک تھا اور اس کا سر بھی لگا ہوا تھا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بار بار بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ سر، ہم بہت مجبوری میں آپ کے در پر آئے ہیں، پلیز ہماری مدد کریں، ہمیں آپ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں ہے۔ عالیہ نے روتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ اچھا، آپ اندر آئیں، پہلے ہی بارش کی وجہ سے بہت بھیگ چکی ہیں۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور ان کے لیے ٹاول لینے چلا گیا کہ سردی کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائے۔ ٹاول دینے کے تھوڑی دیر بعد میری نظر مانی پر پڑی۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، یہ کہہ کر میں کھڑا ہوا تو میری نظر اچانک عالیہ کی ٹانگوں پر پڑی۔ نظر پڑتے ہی میری اپنی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور مارے ڈر کے میں گرتے گرتے بچا۔ عالیہ کی ٹانگیں بالکل الٹی اور خوفناک تھیں، جیسے چڑیلوں کی ہوتی ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنے ڈر کو قابو کرتے ہوئے کچن کے بہانے اپنے کمرے میں گیا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اپنی حفاظت کے لیے میں نے روم میں پڑا اسکرو ڈرائیور اٹھا لیا اور موبائل اٹھا کر پولیس کا نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹی پر ہی میری کال اٹینڈ کی گئی اور میں نے تیزی سے چلتی ہوئی اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور بڑی مشکل سے آواز نکال کر کہا، میرے گھر میں کوئی بڑی عجیب و غریب قسم کی مخلوق آ چکی ہے جس کی ٹانگیں الٹی اور خوفناک ہیں۔ میں نے اپنی بات مکمل کر لی تو آگے سے جواب سن کر موبائل میرے ہاتھوں سے نیچے زمین پر جا گرا، کیونکہ فون پر پولیس کے بجائے عالیہ کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، میں آج آپ کو مار دوں گی سر۔ اور اچانک میرے روم میں بھیانک کہکے گونجنے لگے اور ساتھ ساتھ محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عالیہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اب بدل چکا تھا اور وہ بہت ہی بھیانک چڑیل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کالا سیاہ رنگ اور چہرے پر لمبے لمبے بال، خون سے بھرے نوکیلے دانت جو منہ سے کئی انچ باہر نکلے ہوئے تھے، اور وہ اپنی گول گول بھیانک سی ہرے رنگ کی آنکھوں سے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ غراتی ہوئی مجھے جھپٹنے کے لیے دوڑی۔ مجھے جیسے ہوش آ گیا اور میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اسکرو ڈرائیور عالیہ کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی اور اسی ٹائم منظر بدل گیا۔ میں نے خود کو اسی ماہر نفسیات کی کلینک میں پایا۔ میں اسی اسٹریچر پر لیٹا ہوا تھا جہاں مجھے ہپنوٹائز کیا گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے مجھے ایک زبردست قسم کا جھٹکا لگا جب میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں اسکرو ڈرائیور کی جگہ خون سے بھری کینچی تھی، اور وہ ماہر نفسیات ڈاکٹر ایک کونے پر کھڑا سیکیورٹی چلا رہا تھا۔ میں نے چڑیل کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا، کیونکہ اب وہاں چڑیل کے بجائے نرس کی خون سے لت پت لاش پڑی تھی۔ اوہ میرے خدایا، مطلب میں اس وقت سے ابھی تک ڈاکٹر کے کلینک میں ہی تھا، اور یہ سارا خواب میں نے ہپنوٹائز کے دوران دیکھا۔ میں نے تو اس چڑیل کے پیٹ میں اسکرو ڈرائیور گھونپا تھا، تو یہ کینچی کہاں سے میرے ہاتھ میں آ گئی، اور یہ چڑیل نرس میں کب بدلی؟
یہ سب سوچیں میرے ذہن میں اس وقت دوڑ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی میرے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں نے اسے نہیں مارا، یہ چڑیل تھی، نرس نہیں تھی، یہ مجھے مارنے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنی طرف سے وضاحت دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ بے سود تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے کلینک کے سیکیورٹی اہلکاروں کو بلا لیا تھا، جنہوں نے مجھے پاگل سمجھتے ہوئے قابو کر لیا، اور ڈاکٹر نے جلدی جلدی مجھے انجیکشن لگا دیا، جس کے ساتھ ہی دوبارہ سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو پہلے کے بجائے کسی اور کمرے میں پایا۔ ابھی تک میں غنودگی کے عالم میں تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے ہلا نہ گیا۔ میں نے سمجھا شاید کمزوری کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں اسٹریچر کے دونوں اطراف سے بہت مضبوطی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی ڈاکٹر کے ساتھ چند پولیس کے اہلکار بھی اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر اور پولیس والوں کے ایک آفیسر نے آپس میں کوئی بات کی اور اس آفیسر کے علاوہ باقی سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ آفیسر، میں نے اس نرس کو نہیں مارا، آپ شاید مجھے پاگل سمجھیں گے، لیکن وہ نرس نہیں تھی، بلکہ چڑیل تھی جو مجھے مارنا چاہتی تھی۔ وہ میرے آفس میں بھی کام کرتی ہے۔ آپ میرے آفس سے عالیہ نام کی لڑکی کو گرفتار کروائیں، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پولیس والے کو ساری تفصیل بتائی، لیکن اس کے باوجود میری گھبراہٹ واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک پولیس والا مجھ سے مختلف قسم کے سوالات کرتا رہا اور اس کے بعد چلا گیا۔ میری تھوڑی ہمت بندھی کہ اب عالیہ کے گرفتار ہوتے ہی ساری گتھی سلجھ جائے گی اور مجھے ذہنی اور نفسیاتی اذیت سے چھٹکارا ملے گا۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد پولیس والا دوبارہ آیا اور بولا، اچھا تو عالیہ کتنے عرصے سے دفتر میں بطور آپ کی پرسنل اسسٹنٹ کے کام کر رہی تھی؟ سر، تقریباً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اسے میرے دفتر میں کام کرتے ہوئے، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو ساری تفصیل بتائی تھی، آپ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور عالیہ کہاں ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں پولیس آفیسر سے پوچھا۔ آپ خود پاگل ہیں یا ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پولیس آفیسر مجھ پر چلایا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں بہت سختی تھی۔ کیا مطلب آپ کا سر؟ میں نے ایک بوکھلاہٹ کے ساتھ پولیس آفیسر سے پوچھا تو وہ بولا، میرا مطلب یہ کہ آپ کے دفتر میں عالیہ نام کی کوئی لڑکی کام نہیں کرتی، اور آپ کے پرسنل اسسٹنٹ کی سیٹ بھی پچھلے 6 مہینے سے خالی ہے۔ نہ ہی صرف یہ، بلکہ آپ کے آفس کے اسٹاف کے مطابق آپ پچھلے کئی عرصے سے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنے دفتر کے کمرے میں خود سے باتیں کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، اسسٹنٹ کی ٹیبل پر روزانہ خود سے باتیں کرتے ہیں، اور آپ کے دفتر اور گھر میں ہمیں نشے کی گولیاں بھی ملی ہیں۔ میں منہ کھولے سکتے کے عالم میں پولیس آفیسر کی باتیں سن رہا تھا، اور میرے ذہن کے کسی کونے پہ یہ خیال پروان چڑھ رہا تھا کہ شاید یہ پولیس والا مجھ سے کوئی گھنونا قسم کا مذاق کر رہا ہے، یا میں کوئی دوبارہ سے خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اس وقت مجھے شدید حیرانگی کا جھٹکا لگا جب پولیس والے نے مجھے CCTV کی ویڈیو دکھائی، جس میں روزانہ عالیہ کی ٹیبل کے پاس کھڑا عالیہ سے باتیں کرتا تھا، لیکن اب ویڈیو میں کہیں پہ بھی عالیہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلے کئی منٹ تک پولیس والا مجھ سے پتہ نہیں کیا کچھ بولتا رہا، لیکن میرا ذہن مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ مجھے پولیس والے کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میری آنکھوں کے آگے سب کچھ دھندلاہٹ کا شکار ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ آج آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، پولیس والوں کے فراہم کردہ ڈاکٹر نے میری رپورٹس چیک کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ سلطان صاحب، میں نے ایسے کچھ کیس پہلے بھی دیکھے ہیں، میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں
کہ عدالت میں آپ کا وکیل جو کچھ بھی آپ سے پوچھے آپ نے اسے یہی جوابات دینے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل تفصیل کے ساتھ ساری صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ سمجھایا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عدالت میں یہ قبول کروں کہ میں پاگل ہوں؟ میں نے لاچارگی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو آپ کو 25-30 سال کی قید ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پھانسی ہی دے دی جائے، لیکن اس طریقے سے آپ کو عدالت کسی پاگل خانے بھیج دے گی جہاں پر کم از کم آپ جیل سے 1000 گنا بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن ڈاکٹر، میں پاگل ہرگز نہیں ہوں، یہ سب کچھ مجھے نظر آتا ہے، مجھے ایسے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، مجھے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں، میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آگے کچھ کہتا، چند پولیس اہلکار کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، آپ کے عدالت جانے کا وقت ہو چکا ہے، اور یہ بولتے ہوئے اسٹریچر سے بندھے ہوئے میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کھولے، ہتھ کڑیاں لگا کر مجھے ہسپتال کے کمرے سے باہر پولیس کی گاڑی تک لایا گیا۔ عدالت پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد میرے کیس کی کارروائی شروع ہوئی۔ جج کے پوچھے گئے تمام سوالوں کے جواب میں نے اپنے وکیل کے کہنے کے مطابق دیے۔ تقریباً 1.5 مہینے تک میرا کیس ایسے ہی چلتا رہا، اور بالآخر نفسیاتی مریض تصور کرتے ہوئے عدالت نے مجھے ایک پاگل خانے میں داخل کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہاں پر جلد ہی میں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا، اور اسی ڈاکٹر کو میں نے اپنا ذاتی ڈاکٹر بنا لیا جو ہر ہفتے مجھے باقاعدگی سے چیک اپ کرنے آتا تھا۔ اس کے مستقل علاج سے میری طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اب مجھے ڈراؤنے خواب بھی کم آتے تھے، میری روٹین بہت بہتر ہو گئی تھی، کھانا پینا بھی وقت پر تھا، وقت اسی طرح گزرتا گیا، اور پتہ بھی نہ چلا کہ 5 سال گزر گئے، اور باقی میرے علاج کے فقط 2 ہفتے رہ گئے۔ عدالت پہلے ہی میرے قتل کو میرے پاگل پن کی وجہ قرار دے کر مجھے علاج مکمل ہونے کے بعد رہا کرنے کے احکامات جاری کر چکی تھی۔ اس 5 سال کے عرصے کے دوران میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا تھا، مگر اگر میں آج زندہ تھا تو اس کا سارا سہرا ڈاکٹر جمال کو جاتا تھا، جن کی حوصلہ افزائی اور مسلسل رہنمائی کی بدولت میں نے یہ کڑا وقت بہت ہی صبر کے ساتھ گزارا۔ جب 5 سال گزر گئے تھے تو یہ 2 ہفتے بھی گزر ہی گئے اور میری رہائی کا دن آ گیا۔ ہسپتال کے پورے اسٹاف سے ملنے کے بعد میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ میں جلدی سیڑھیوں کی طرف مڑا تو مجھے سامنے لگے شیشے سے باہر نیچے کی طرف کچھ جان پہچان کے چہرے نظر آئے۔ میں نے دوبارہ مڑ کر شیشے کی طرف دیکھا، گو کہ میں 4تھی منزل پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود باہر کھڑے چہرے پہچاننے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ یک دم میرے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا اور میرا خون کھولنا شروع ہو گیا، کیونکہ باہر عالیہ اور اس کا وہی بھتیجا مانی کھڑے تھے۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے، جیسے میرا انتظار کر رہے ہوں۔ انہیں دیکھتے ہی میرے اندر میری زندگی کے 5 سال کی بربادی کے سارے مناظر چلنا شروع ہو گئے۔ مجھے میری خوشیوں سے بھرپور زندگی سے عذابوں کی دلدل میں دھکیلنے والی ملزمہ آج میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے یوں اچانک بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہسپتال کا عملہ بھی پریشان ہو کر میرے پیچھے آنے لگا۔ عالیہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ اب میں تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ دوسری منزل کی سیڑھیوں پر اترتے ہوئے اچانک میرا پیر پھسلا اور میں بہت بری طرح پھسلتے ہوئے سیڑھیوں کے سامنے لگے شیشے کو توڑتے ہوئے نیچے جا گرا۔ نیچے گرتے ہی میں اٹھا اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے عالیہ کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اب وہاں سے عالیہ اور وہ بچہ غائب ہو چکے تھے۔ لیکن نیچے زیر تعمیر عمارت کی بنیادوں میں پڑے سریوں کے اندر ایک لاش دھسی ہوئی تھی۔ ایک سریا اس کی آنکھ میں گھس چکا تھا، ایک کھوپڑی کے اندر، اور 5 سریے اس کے جسم کے باقی حصوں میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ لاش میری ہی پڑی ہوئی تھی
اور زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کرنے کے بعد میری روح کھڑی تھی جس کے اندر اب انسانیت نہیں تھی۔ وقت وہ جگہ کی قید سے آزاد ہو کر اب میری بھٹکتی ہوئی روح کا مقصد صرف اور صرف بربادی تھا۔ اب میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں۔ جب آپ میری زندگی کا یہ اذیتوں بھرا واقعہ سن رہے ہوں گے، میں اس وقت آپ کے پاس ہی، آپ کے ارد گرد کہیں پہ موجود ہوں گا۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج کی اسٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستوں، آپ کا ایک سبسکرائب کا بٹن دبانے سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوگی۔ میرے فالوورز بڑھانے میں میری مدد کریں، ان کو اپنے فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز میں شیئر کریں، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔